اچھا جی، میں نے ایک جگہ پہ دیکھا حنفی نماز اور ایک جگہ پہ دیکھا مدنی نماز، تو کیا فقہ اور سنت میں کوئی فرق ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے اس کا؟ نہیں، یہ ہمارے یہاں غلط فہمی کچھ ہے کم علم لوگوں میں، اور کچھ پھیلائی جا رہی ہے. ہمارے اہل حدیث جو دوست ہیں ان کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے، اور ایک بڑی کنفیوژن کے لوگ مبتلا ہیں. کیوں کہ حنفی لوگ نماز بیان کرتے ہیں فقہی مسائل سے، اور جو چھاپتے ہیں اس کے اوپر لکھتے ہیں حنفی نماز، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں جی نماز تو سنت نبوی ہے، نبوی نماز یہ ہے، حنفی پتہ نہیں کہاں سے نماز لے کے آ گئے. اسی طرح فقہ کے دوسرے مسائل کے متعلق بھی یہ غلط فہمی موجود ہے. اصل یہ ہے کہ یہ جو فقہ ہیں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ سنت رسول سے، سنت سے ہٹ کے کوئی شے نہیں ہے، بلکہ یہ جو فقہ ہیں یہ سنت کی اور قرآن کی وہ تعبیرات ہیں جو امت میں قبولیت عامہ پا گئی. کئی تعبیرات ہو سکتی ہیں نا ایک چیز کی، ایک قرآن کی آیت ہے اس کی 10 تعبیرات ہو سکتی ہیں، اور ایک سنت ہے اس کی 10 تعبیرات ہو سکتی ہیں. یعنی یہ تعبیرات صرف وہ جو حضور کے عمل کے ساتھ مطابقت بھی رکھتی ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ وہ تعبیرات ہیں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی جو امت میں مقبول عام ہو گئی. لہٰذا سنت کا وہ حصہ جب فقہی احکام میں ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں جی فقہ حنفی کا حکم، جبکہ وہ بیک پہ ہوتا سنت ہی ہے. دیکھیے نا، جب فقہ حنفی مدون نہیں ہوئی تھی، یا فقہ مالکی نہیں ہوئی تھی، شافعی نہیں تھی، تو کیا نماز نہیں پڑھی جاتی تھی؟ یا یہ مسائل نہیں تھے؟ سب کچھ تھا. لیکن کیا ہوا، وہ مسائل تھے، ان ائمہ نے آ کر اس کو ایک مدون کر دیا، ایک ڈسپلن میں آ کے سب کو لکھ دیا، ایک نظم بن گیا، دوسرے نے دوسرے نظم سے، تیسرے نے تیسرے نظم سے. تو لہٰذا یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. فقہ حنفی، مالکی، شافعی یہ کوئی قرآن و سنت کے متبادل کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کے مد مقابل کوئی چیز ہے، مد مقابل کوئی چیز نہیں ہے قرآن و سنت کے، بلکہ یہ قرآن و سنت ہی کی تعبیرات ہیں. ہاں، ایک بڑا زبردست اور بڑا خراب کام ہوتا رہا ہے ہمارے قوم میں، امت میں، کہ جب شدت اور افراط و تفریط کسی بھی معاملے میں آتی ہے تو کام خراب ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں شدت یہ آ گئی کہ کئی حنفی علماء، مالکی علماء، یعنی جو فقہی مذاہب کے پیروکار تھے، وہ بعض اوقات اتنے شدید ہو گئے اپنے امام کے قول کو ثابت کرنے میں کہ انہوں نے بعض جگہوں پر احادیث اور قرآن کی آیات کو بھی، اس کے اصل مفہوم کو بھی نظر انداز کر دیا، گویا کہ فقہی حکم کو حاکم بنا دیا قرآن و سنت. لیکن ایسی مثالیں کم ہیں، لیکن ایسا ہوا، مان لینا چاہیے. اقبال جیسا بندہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. یہ اشارہ تھا بعض لوگوں کی طرف. تو کیا وہ اسی طرف اشارہ تھا؟ تو گویا یہ جو مذاہب اربع ہیں یہ قرآن و سنت کی بہترین تعبیرات ہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اب یہ کوئی ایسی تعبیر ہے کہ یہ اسی طرح اب جس طرح قرآن اور سنت ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، یہ بھی کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہے. کل کو نیا مسئلہ آتا ہے، ممکن ہے فقہ حنفی اس سے متعلق رہنمائی نہ کرے، شافعی نہ کرے، مالکی نہ کرے، یا چاروں کو ملا کے کوئی نئی صورت نکالنی پڑے، یا کوئی اور نیا اس کی ضرورت پیش آ جائے کہ انہی ائمہ اور مجتہدین کے اجتہادات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی نئی فقہ کی تدوین نو کی ضرورت پڑ سکے. یہ بالکل ہو سکتا ہے. اقبال نے اس طرف اشارہ دیا تھا. تو میں تو خود سمجھتا ہوں کہ فقہ کی تدوین نو کی ضرورت ہے. فقہ کیوں ڈسپلن آیا؟ فقہ وجود میں اس لیے آیا، صحابہ کرام ایک علاقے میں تھے، اسلام پھیلتا گیا، وہ مختلف علاقوں میں پھیلتے گئے. ہر علاقے کے مسائل اپنے تھے، سمجھ گیا نا؟ ہر علاقے کے مسائل اپنے تھے. وہاں کے فقیہ نے مقامی حالات کو دیکھ کے احکام جاری کر دیے. بعد ازاں وہ احکام فقہ کے طور پہ مدون ہوتے رہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ ہم یوں چلے، یوں پھیلا دنیا، اور اب دنیا پھر یوں سمٹ گئی ہے اور گلوبل ولیج بن گئی ہے. تو گویا اب پھر ہمیں ایک یونینیمس فقہ کی ترتیب دینے کی ضرورت ہے. اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، سیالکوٹ کانفرنس میں بھی میں نے بتایا تھا. آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 4 فقہ ہیں جس پر اتفاق ہے امت کا. ایک مسئلہ پیش آئے، اس پر چاروں ائمہ کی رائے لے لی جائے، لکھ لی جائے. اس میں سے جو رائے مقامی حالات اور معروضی حالات کے قریب تر ہو اس کو قبول کر لیا جائے قرآن و سنت کے مطابق. تو آبویسلی پہلے چیک کیا جائے گا. اس کے بعد جو مقامی ضرورت اور معروضی حالات کے قریب تر ہو اس کو قبول کر لیا جائے، اور اس پر سب کا اتفاق ہو جائے کہ آئندہ سے کسی بھی مکتب فکر کا بندہ جو فتویٰ دے گا وہ اس رائے پر دے گا. ختم. اختلاف خود سے اور اس کی طرف جلد یا بدیر ہمیں جانا پڑے گا. اگر ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے تو فیوچر نہیں ہے. دیکھیے نا، بالکل سمپل ہے. یہاں سے بات چلی، یوں پھیلی، اب پھر دنیا یوں ہو گئی ہے.
تو لہٰذا اب پھر ایک چیز کی ضرورت ہے. پہلے پھر وسعت ہوتی تھی, لوگ اختلاف رائے, ادب الاختلاف جانتے تھے, لوگوں سے اختلاف کیسے کرنا ہے, اختلاف رائے کا احترام تھا. اب اختلاف رائے کو ایک نیا وہ چیز بنا کے پیش کی جا رہی ہے. کچھ ہم مسلمانوں کی بے حکمتی اور کچھ اسلام مخالف قوتیں اتنا اس چیز کو اسے ایگزیجریٹ کر رہی ہیں کہ اسلام اگر جاننا ہے ماننا ہے تو کس کا اسلام, یہ اور کہتا ہے, وہ اور کہتا ہے, وہ اور کہتا ہے, ہیں سب تعبیرات, فروعی تعبیرات. تو اب وقت اس چیز کا ہے کہ فروعی تعبیرات سے نکل کے اور ان میں سے جو متفق علیہ تعبیرات ہیں ان کو قبول کر کے ہم پھر ایک متفقہ فقہ کی ترتیب کی طرف چلیں.